السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، وصل على سيدنا محمد في آخر وكل كلامنا. معزز حاضرین مجلس، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائی، رمضان المبارک کے مبارک اور بابرکت ساعتیں وہ تقریباً ختم ہو گئی اور چند گھنٹے ہمارے پاس باقی رہ گئے. ان کی قدر کرنا اور ان گھنٹوں کو استعمال میں لانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمارے نیکیوں کے بڑھا لینے کا اور گناہوں کی معافی حاصل کر لینے کا ایک بہترین موقع ہمارے پاس ہے. الغرض فضائل تو آپ جانتے ہیں، ان فضائل کو سامنے رکھ کر ان گھنٹوں کو استعمال میں لائیں. مجھے اس جمعے میں آپ احباب کے سامنے، یہ جمعہ آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ جسے لوگ کہتے ہیں، اس کے تعلق سے اور لیلۃ الجائزہ کے تعلق سے اور عید الفطر کے معمولات اور اس کے اعمال کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، ہمارے ذہنوں میں بلکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو غلط ہوا چلائی گئی کہ جب رمضان المبارک کا آخری جمعہ آتا ہے تو اس جمعے کو الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس جمعے کو عید کی طرح بناتے ہیں، اس جمعے کو باقاعدہ عید کی جیسی تیاریاں کی جاتی ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس آخری جمعے کو شرمندگی بلکہ افسوس اور ندامت کے ساتھ جس طرح شوق منایا جاتا ہے ایسا اس آخری جمعے کا شوق مناتے ہیں، اور یہ الفاظ کہتے ہیں
الوداع والفراق والسلام یا رمضان، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ الوداعی جمعہ کی کوئی فضیلت، الوداعی جمعہ کے تعلق سے سوگ بنانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بالکل منقول نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، قد اظلکم شہر رمضان، کہ استقبال رمضان کے تعلق سے جب پہلا رمضان کا پہلا دن جو ہمارے سامنے آیا، اس کے تعلق سے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ رمضان آ چکا ہے، اس کی تیاری کر لو، اب رمضان جا رہا ہے، لہذا تم جو ہے افسوس کرو۔ اس طرح کی کوئی بات آپ علیہ السلام کی جانب سے مروی اور منقول نہیں ہے۔ تو لہذا محترم دوستو، ہم لوگوں کو بھی اس طرح کے بیکار خرافات میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ بعض روایتوں میں یہ دعا منقول ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ آپ ہمیں ایک اور رمضان عطا فرمائیے، تاکہ ہم جو ہے خوب دعائیں کریں، تاکہ ہم خوب عبادتیں کریں، تاکہ ہم تجھے راضی کر لیں۔ اس طرح کی دعائیں احادیث میں منقول ہے۔ اگر ہم جو ہے اسی جمعے کو الوداعی جمعہ کہہ کر اس طرح سوگ بنائیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہے رمضان المبارک سے تنگ آ چکے ہیں، ابھی یہ رمضان ہمارے لیے کافی ہے، آئندہ رمضان کی ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے، یہی سوچ کر ہم الوداع کرتے ہیں۔ الوداع کا مطلب ہی کیا ہے؟ بس ختم، دوبارہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، یہی تو مطلب ہے الوداع کا۔ تو محترم دوستو، اس لیے یہ الوداعی رواج جمعہ کا جو ہمارے معاشرے میں ہے، اس کا ذہن سے نکالنا اور اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر ایک نئی چیز کا اضافہ ہے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ دوسری بات، چاند دیکھنے کا ہمارے اندر اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں، ہمارے اندر واٹس ایپ دیکھنے کا اہتمام ہے کہ کون سی گروپ میں یا کس بندے نے چاند دیکھنے کی خبر بھیجی یا نہیں بھیجی۔ واٹس ایپ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں کا کوئی آدمی باہر نکل کر چاند نہیں دیکھتا۔ محترم دوستو، یہ بھی غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ تاکید فرمائی کہ آپ احباب جو ہے چاند دیکھو اور دعا بھی سکھلائی، جب تمہیں چاند نظر آئے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یہ دعا آپ علیہ السلام نے سکھلائی۔ ہم میں کہ اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں، کیوں؟ ہم چاند دیکھتے ہی نہیں، نہ رمضان کا چاند دیکھتے، نہ عید الفطر کا چاند دیکھتے، نہ بقرعید کا چاند دیکھتے، کوئی بھی چاند ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ چاند دیکھنا بعض فقہا کے نزدیک چاند دیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی احکامات چاند کے اوپر ڈیپینڈ ہے، بے شمار احکامات۔ خود رمضان کو آپ لے لیجئے، چاند دیکھ کر ہم لوگ روزہ شروع کرتے ہیں جو کہ فرض ہے۔ اگر ہم چاند ہی نہیں دیکھیں گے تو ہم روزہ کیا رکھیں گے؟ خود عید الفطر کو آپ دیکھ لیجئے، روزے کب ختم کرتے ہیں؟ چاند دیکھ کر ہی روزے ختم کرتے ہیں۔ تو چاند دیکھنے کو بعض فقہاء کرام نے، اور چاند کی تاریخوں کو یاد رکھنے کو، چاند کے مہینوں کو یاد رکھنے کو فقہاء کرام نے فرض کفایہ قرار دیا۔ اگر پورے معاشرے میں کوئی آدمی اسے نہیں دیکھے گا تو سارے کے سارے گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آج جو ہے یقینی بات تو ہے آئندہ کل عید ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے چاند دیکھنا۔ چاند دیکھ کر چاند کی دعا پڑھنا چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یہ دعا ہے چاند دیکھنے کی۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، آج کی جو رات ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جو رات آتی ہے،
عید الفطر سے پہلے کی جو رات ہے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ بے شمار لوگ وہ ہیں ہم میں کے جو اس رات کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ اس رات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خود میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے تعلق سے فضائل کو بیان کیا، اور روایت کرنے والے بھی کون؟ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، عبداللہ ابن عباس۔ وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، بہت بڑی روایت ہے، مختصر روایت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد، چونکہ رمضان کے مہینے میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان کر مزدوری کیا ہوا ہے، رمضان کے روزے اس نے رکھے، قرآن کی تلاوت اس نے کی، تراویح کی نماز اس نے ادا کی، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ویسا کام اس نے کیا۔ اب جائزہ کی رات، یہ انعام کی رات ہے، جب مزدور اپنی مزدوری سے، اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے بعینہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نظام ہے، جب آدمی کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ مزدوری ادا کرتے ہیں، انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتے ہیں۔ اور آج کی جو رات ہے، اب جو مغرب کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ رات انعام کے رات ہے۔ اس رات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلتي العیدین محتسبا للہ، جو کوئی آدمی دونوں عیدوں کے راتوں کو، عید الفطر کی بھی رات کو اور عید الاضحیٰ کی، بقرعید کی بھی رات کو جاگیں، محتسبا للہ، کیوں جاگیں؟ میٹھا تیار کرنے کے لیے، یا بریانی بنانا ہے اگلے دن، پیاز کاٹنا، ٹماٹر کاٹنا، مسالہ تیار کرنے کے لیے نہیں، اگلے دن جو عید کی نماز کو جانا ہے، کپڑوں کو آئرن ڈالنے کے لیے نہیں، محتسبا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے۔ کیا عبادت؟ نمازوں میں کھڑے ہو گئے، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھی، یہ سوچ کر کہ اللہ مجھ سے رمضان المبارک میں کوتاہیاں ہوئی، گستاخیاں ہوئی، تو مجھے معاف فرما، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھا، صلاۃ الشکر کی نماز پڑھتے ہوئے، یعنی کہ اللہ تو نے مجھے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے نیکیاں کمانے کا جو موقع دیا، صلاۃ الشکر کی نماز ادا کرے، صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کرے۔ حاجت یہ کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے شیطان سے محفوظ رکھا رمضان کے مہینے میں، اور میں گناہوں سے بچتا رہا، اعمال صالحہ کرتا رہا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تو مجھے وہی قوت عطا فرما کہ میں آئندہ بھی اعمال صالحہ کرتا رہوں اور برے اعمال سے میں بچتا رہوں۔ صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کریں، نماز پڑھتے ہوئے تھک گیا، قرآن کی تلاوت کریں، دعاؤں میں لگ جائے، کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، جتنی بھی آدمی دعا کرے گا اتنا ہی کم ہے، کثرت کے ساتھ دعا کریں، یہی مطلب ہے محتسبا للہ کا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام دیں گے؟ آگے آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن لوگوں کے دل مر جاتے ہیں اس دن اس رات کو جاگنے والے کا دل نہیں مرتا۔ یعنی کہ ہم گناہوں کے پتلے ہیں، ہمارا حال یہ ہے، رات سے لے کر صبح تک، صبح سے لے کر رات تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا تو ہماری آنکھ گناہ کرتی ہے، یا ہمارے ہاتھ گناہ کرتے ہیں، یا ہماری زبان گناہ کرتی ہے، یا ہمارے پیر گناہ کرتے ہیں، یا آخری درجے میں ہمارا دماغ، ہماری سوچ وہ گناہ کر جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم جا کر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آدمی کا دل مر جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، ایک اور گناہ کرتا ہے تو ایک دوسرا سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے۔ جتنے گناہ کرتا رہے گا اتنے کالے نقطے اس کے دل پر لگتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ اور کالا ہو جائے گا اور پتھر کی طرح مضبوط ہو جائے گا۔ رونا چاہے گا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے۔ بے شمار لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں رونے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی مجھے رونا نہیں آتا، یہ دل کے سخت ہونے کی علامت۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر شکایت کی، اے اللہ کے نبی میں رونے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی مجھے رونا نہیں آتا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے دل کے اوپر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد دم کیا، پھر اس کے بعد اس کا دل نرم ہوا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو محترم دوستوں، گناہوں سے معافی مانگنا، اگر رونے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں پھر بھی آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے تو کم سے کم رونے کا چہرہ بنانا یہ بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گناہ کر 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 آدمی کا دل وہ سیاہ ہو کر وہ مر جاتا ہے، اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ جمعے کے بیانات سنے گا دل کے اوپر اثر نہیں کریں گے، کتابیں پڑھے گا دل پر اثر نہیں ہوگا، کوئی آدمی کوئی اچھی بات بولے گا دل پر اثر نہیں ہوگا، یہیں سے سنے گا اور یہیں سے چھوڑ دے گا، اس کام کو بھی تکلیف نہیں دے گا۔ بھئی یہاں سے سنوں گا تو اندر آتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات دماغ میں اٹک جائے گی، اسے اٹکنا نہیں چاہیے اور اس کام کو بھی تکلیف ہوگی، یہ سوچ کر آدمی یہاں سے سن کر یہاں سے نہیں، یہاں سے سن کر یہیں سے باہر نکال کر چلا جائے گا اور کوئی بات اس کے دل کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ تو جس دن لوگوں کے دل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مر جائیں گے اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن دل مرا ہوا ہوگا، کوئی اس کی آواز کو سننے والے نہیں ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 25ویں پارے میں، آج ہم تم کو بھول جائیں گے، ننساکم کما نسیتم، جیسا کہ تم نے ہم کو بھلا دیا دنیا کے اندر رہتے ہوئے، تم نے ہماری کسی بات کا لحاظ نہیں کیا، آج ہم بھی تمہاری کسی بات کا لحاظ نہیں کریں گے، بھول جائیں گے تمہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے، اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھول جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ دنیا کے اندر ایک آدمی بھول گیا تو دوسرے آدمی کے پاس چلے گئے، وہ آدمی اگنور کیا تو تیسرے آدمی کے پاس چلے گئے، اب وہ اگنور کیا تو ایک چوتھے آدمی کے پاس چلے گئے، لیکن آخرت میں ہمارا ماوا، ہمارا ملجا، سب کچھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اگر وہ بھول گیا تو کہاں جائیں گے؟ تو اسی کو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس رات کو جاگنے والے کا دل نہیں مرے گا، اس کی پکار کو سنا جائے گا، اس کی دعاؤں کو قبول کیے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ یا پھر یہ کہ لِشَغَفِهَا حُبَّ الدُّنْيَا، دنیا کی محبت اگر دل کے اندر آئے گی تب بھی ہمارا دل مر جاتا ہے۔ ایک تو گناہوں کی کثرت سے دل مرتا ہے، دوسرا دنیا کی محبت سے دل مرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو دنیا کی محبت سے محفوظ رکھیں گے۔ اسی کو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یوم تموت یوم لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ تو اس رات کی اتنی بڑی فضیلت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس لیے محترم دوستوں اس رات کو غنیمت جانیں اور اس میں خوب عبادت کریں، بازاروں کو جانا چھوڑ دیں، گلیوں میں ادھر ادھر گھومنا چھوڑ دیں۔ جو احباب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ احباب ایک رات اور بڑھا لیں، فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں، بیٹھ کر عبادت میں لگیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، جب تک ہم جاگ سکتے ہیں تب تک ہم جاگیں اور جاگ کر عبادت کریں، نیند کا غلبہ ہو جائے تو گناہوں کی بات یہاں کی وہاں کی بات کرنے کے بجائے، ٹی وی آن کرنے کے بجائے، رمضان کے مہینے میں مکمل ٹی وی آف، اب جو ہی افطار کیا مغرب کی نماز ادا کی فوراً گھر کو گیا اور جا کر ٹی وی آن کرتا ہے، اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔
تو محترم دوستو یہ مبارک رات ہی اس کی قدر کر لے۔ پھر آگے عیدین کے تعلق سے عید الفطر کے جو معمولات ہیں وہ چند معمولات آپ احباب کے سامنے رکھنا ہے۔ عید الفطر کو جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کام کرنے کو کہا۔ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عید الفطر کو جانے سے پہلے اس رات کو جب تم سو کر اٹھتے ہو تو صبح سویرے جلدی اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو اور فجر کی نماز پڑھو۔ لیکن اسی میں جو سب سے پہلا حکم تھا عید الفطر کے دن کا، اسی میں کوتاہی۔ ایک تو صبح سویرے نہیں اٹھیں گے، تہجد کی نماز تو دور کی بات، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، سب سے پہلے حکم کی ہی مخالفت ہو گئی۔ تو اس لیے محترم دوستوں شیطان کی بات نہ مانے، صبح سویرے اٹھنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ تو روزانہ اٹھنا ہے، روزانہ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ لیکن عید کے دن آپ علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا صبح سویرے جلدی اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو اور پھر یہ کہ فجر کی نماز پڑھو۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم جو آپ علیہ السلام نے دیا طہارت و نظافت کا حکم دیا، پاکی صفائی حاصل کرنا۔ پاکی صفائی یا پھر یہ کہ عید کی رات میں ہی کر لو، یا پھر یہ کہ صبح کو عیدگاہ کو جانے سے پہلے وہ اپنے وقت اور سہولت کے اعتبار سے کر لو۔ یعنی کہ چہرے کے بال بڑھ گئے تو کچھ چہرے کے بال نکال لیے، سر کے بال بڑھ گئے سر کے بال نکال لیے، ناخن بڑے ہوئے ہیں ناخن کاٹ لیے، ہاتھ کے پیر کے بغل کے بال زیر ناف بال جو بڑھ گئے، پاکی صفائی نہیں ہے آدمی کے پاس تو ان بالوں کو کاٹ کر آدمی ہینڈسم بن جائے، آدمی ہیرو لگنے لگے۔ یہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا اور خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ مسجد کو جانے سے پہلے، عیدگاہ کو جانے سے پہلے، سجدہ کرنے کی جگہ کو جانے سے پہلے زینت کو اختیار کرو۔ مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے۔ مردوں کی زینت الگ ہے، عورتوں کی زینت الگ ہے۔ مردوں کے لیے زینت یہی پاکی صفائی کا اختیار کرنا، عورتوں کے لیے بھی وہی زینت ہے پاکی صفائی کا اختیار کرنا، پردے میں رہنا، ان کے اپنے خصوصی مسائل ہیں۔ الغرض جانے سے پہلے نظافت اور طہارت کا اختیار کرنا آدمی کے لیے ضروری ہے۔ عورتوں کی زینت کے تعلق سے ایک بات یاد آئی جو کہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا حال یہ بن گیا عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، مہندی لگانے کے میلے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب مہندی لگانے والا بھی کون؟ ایک نامحرم مرد، نامحرم لڑکا، وہ مہندی لگانے والا۔ ہماری عورتیں جو ان کے لیے نامحرم ہیں وہ باقاعدہ مہندی لگانے کے لیے دکانوں کا رخ کرتی ہیں، اپوائنٹمنٹس لیتی ہیں، لائن میں کھڑے ہو کر نامحرموں کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیکھ کر مہندی لگاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نامحرم کو ٹچ کرنا اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کسی خنزیر کو جا کر لپیٹ لے، یہ بہتر ہے کسی نامحرم کو ٹچ کرنا۔ اب یہاں پر ہمارا حال یہ ہے، نہ شوہر کو غیرت جاگتی ہے، نہ بھائی کے اندر غیرت آتی ہے، نہ باپ کے اندر غیرت آتی ہے، اپنی گھر کی عورتوں کو ان کے ہاتھ میں لے جا کر دے دیتے ہیں اور وہ اطمینان کے ساتھ مہندی لگاتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور رمضان المبارک میں جتنی نیکیاں کمائی ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس رسم سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ عورتیں اگر مہندی لگا رہی، عورت کو مہندی لگا رہی تب تو ٹھیک ہے، عورت جائیں مہندی لگوا کر لے کر آئیں۔ آج کل تو وہ پرنٹس نکلے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہی ڈیزائن کے پرنٹس نکلے ہوئے ہیں، اسے رکھ کر ہی گھر کی عورتیں خود سے مہندی لگا سکتی ہیں، جو ان سا ڈیزائن لگانا چاہتی ہیں وہ پرنٹس اس کے لیے مل جاتے ہیں، اسے دیکھ کر یا پھر اسے رکھ کر
خود سے وہ مہندی لگا سکتی ہیں، اور ہماری گھر کی ماشاءاللہ ہر عورت جو ہے مہندی لگانے پر قادر ہے۔ اپنی ہی گھر کی عورتوں سے، اپنی ہی ماں سے، اپنی ہی بہنوں سے، کسی سے بھی جو ہے مہندی لگا لے مناسب ہوگا۔ بازاروں کا رخ اور نامحرموں کے پاس بالکل برائے مہربانی نہ جائیں اور اپنے اعمال کو ضائع و برباد نہ کریں۔ ایک طرف تو عورتوں کا یہ حال، اور دوسری طرف کچھ مرد احباب وہ ہیں، وہ بھی مہندی لگاتے ہیں۔ ایک تو شادی کے وقت بھی مہندی لگاتے ہیں، ان کا اپنا نکاح ہے، مہندی لگا لیے۔ ایک کا موقع آیا مرد بن کر آدمی مہندی لگاتا ہے۔ مردوں کے لیے مہندی کے ذریعے سے زینت اختیار کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی، نہ صحابہ اکرام نے کبھی مہندی لگایا نہیں۔ صرف آپ علیہ السلام ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے پیر میں یا تلوے کے نیچے آپ علیہ السلام مہندی لگاتے تھے، ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ زینت اختیار کرنے کے لیے کبھی بھی آپ علیہ السلام نے مہندی نہیں لگایا، بلکہ عورتیں جب مہندی نہیں لگاتی تھی تو آپ علیہ السلام ان کو ڈانٹتے تھے کہ اپنے ہاتھوں میں مہندی لگاؤ تاکہ فرق کر پائیں کہ تم مرد ہو یا عورت ہو۔ عورتیں کام کر کر ان کے ہاتھیں ایک دم ورٹ اور مضبوط ہو جاتی تھی، تو فرق کرنا مشکل تھا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے۔ آج کل کی عورتیں کام نہیں کرتی تو پہچاننا آسان ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے عورتوں کو تاکید کیا، تم کیوں مردوں کی طرح بنتی ہو، اپنے ہاتھوں کو مہندی لگاؤ اور زینت اختیار کرو۔ تو خصوصی حکم ہوا عورتوں کو مہندی لگانے کا، مردوں کو منع کیا گیا۔ لہذا محترم دوستوں، اگر ہم مہندی لگائیں گے ہاتھوں میں یا پیر میں، تب تو پھر ہم خود جو ہے اپنے آپ کو کس سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ عورتوں سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ الغرض، دوسرا حکم جو آپ علیہ السلام نے دیا، طہارت و نظافت، پاکی صفائی کا اختیار کرنا۔ تیسرا حکم غسل کرنا۔ عیدگاہ کو جانے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، فرض غسل کرے۔ فرض غسل یہ ہے کہ آدمی حمام خانے میں جانے سے پہلے جا کر سب سے پہلے وضو کرے۔ نارمل جو سنت وضو کرتے ہیں، دونوں ہاتھ کو دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھونا، اپنے ہاتھوں کو دھونا، مسح کرنا اور پیر کو دھونا اور ترتیب وار دھونا، اسی ترتیب سے آدمی پہلے وضو کرے۔ پھر اس کے بعد کیا کریں؟ آدمی جو ہے اپنے کپڑوں کو نکالیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی پورے کپڑے نکالیں، لنگی باندھ لیں، پورے کپڑے نکال کر نہانا یہ بھی سنت کی مخالفت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے سطر کو چھپا کر غسل کرے، چاہے حمام کے اندر غسل کرے یا حمام کے باہر کہیں بھی غسل کرے، جہاں کہیں بھی، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، جہاں کہیں بھی ہو، سطر کو چھپا کر غسل کرنا یہ سنت ہے۔ آدمی سطر کو چھپائیں۔ پھر فرض غسل میں فرائض یہ ہے کہ آدمی 3 مرتبہ کلی کرے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے ناک میں پانی ڈال کر اپنے بائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کرے۔ ناک کے اندر جو چپڑے وغیرہ بھرے ہوئے ہیں ان کو نکالے، ان کو نکال کر صفائی کرے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچائے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے جسم کے اوپر پانی بہائے۔ پہلے جگ میں پانی لے کر اپنے سر سے شروع کریں، سر کے اوپر آدمی پانی ڈالیں تو پورا جو ہے یہ حصہ بھیگے گا۔ پھر ایک اور جگ میں پانی لیں، اپنے دائیں ہاتھ کے مونڈے کے اوپر سے پانی ڈالیں اور اس حصے کو بھگائیں۔ پھر جگ میں پانی لیں اور اپنے لیفٹ ہینڈ اس کے مونڈے کے اوپر پانی ڈالیں اور اس پورے حصے کو بھگائیں، لگڑ کر دھوئیں۔ اب تو یہ طریقہ تقریباً ختم ہو گیا، اب شاور آ گئے، اب آدمی شاور کا استعمال کرے گا۔ شاور نہیں بھی ہے تو خود آدمی جو ہے ٹیمپرری شاور تیار کرے گا، کر کے اس شاور کے ذریعے سے غسل لے گا، جس کی وجہ سے سنتیں چھوٹ جائیں گے۔ سنت اگر ہم کو حاصل کرنا ہے تو جو طریقہ میں نے بتایا وہی اللہ کے نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے، اسی کے مطابق غسل کریں گے۔ غسل کرنے سے ایک تو اپنی صفائی بھی ہوگی، دوسرا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنے کی وجہ سے اس سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ پھر چوتھی چیز جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صاف ستھرا لباس پہننا۔
آج کل تو یہی ہے کہ ہم جو ہے نئے کپڑے خریدتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی آدمی نئے کپڑے خرید نہیں پایا تو کم سے کم آدمی صاف ستھرے اس کے پاس جو بہترین لباس ہے وہ بہترین لباس کو پہنے۔ ایسا نہیں کہ عید کے دن بھی وہی معمولی کپڑے پہن کر آ رہے ہیں۔ خصوصاً ہمارا حال، عید کی نماز کو جاتے ہیں، کوئی جبہ پرانا جبہ تھا، وہی پرانا جبہ پہن لیا، عید کی نماز کو آ گیا، پھر جب واپس گھر کو گیا، اب مہمانوں کے یہاں جا رہا، ایسے وقت میں بھاری کپڑے پہن کر 5,000 10,000 کا سوٹ لیا تھا، اب وہ سوٹ پہن کر جا رہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل عید تو عید کی نماز ہے، عید کی نماز کے لیے اللہ کے دربار میں آنے کے لیے عمدہ لباس پہننا چاہیے۔ مہمانوں کے یہاں جانے کے لیے عمدہ لباس پہننے کا حکم نہیں ہے، عیدگاہ کو آنے کے لیے عمدہ لباس پہننے کا حکم دیا گیا۔ تو لہذا عیدگاہ کو آنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ بہترین اور نئے کپڑے، ایک دم عمدہ کپڑے پہن کر آئیں، پھر اس کے بعد خوشبو لگا کر آئیں۔ خوشبو لگانا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت، خوشبو جون سی بھی خوشبو لگانا چاہیں گے خوشبو لگائیں۔ پھر اس کے بعد عیدگاہ کو جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا کر جائیں۔ عید الفطر میں سنت یہ ہے کھجور کھا لیں، یا گھر میں کھیر بنائیں کھیر کھا لیں، سیویاں موجود ہیں تو سیویاں کھا لیں، کچھ بھی میٹھی چیز اگر گھر میں ہو تو عیدگاہ کو جانے سے پہلے میٹھی چیز کھائیں، پھر اس کے بعد عیدگاہ کو جائیں، خصوصاً عید الفطر کے موقع پر۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حکم دیا عیدگاہ کو پیدل تشریف لے جائیں۔ جہاں کہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آدمی پیدل جائے۔ پیدل نہیں جا سکتا، بہت دور ہے، 5 کلومیٹر 6-7 کلومیٹر 2-3 کلومیٹر ہے، اب تو گنجائش ہے کہ آدمی گاڑی میں جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر پیدل جا سکتا ہے تو پیدل جائے۔ پھر یہ حکم دیا گیا عیدگاہ کو جب آپ جا رہے ہیں تو راستے میں تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات آہستہ پڑھتے ہوئے۔ عید الفطر کو جاتے ہوئے آہستہ پڑھنا، عید الاضحیٰ کے وقت جاتے ہوئے بلند آواز سے پڑھنا یہ مسنون ہے۔ تو لہٰذا عید الفطر کو آتے ہوئے آہستہ سے تکبیرات پڑھتے ہوئے آئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عید الفطر کو ادا کرنے کے لیے تم عیدگاہ کو جاؤ، ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے واپس آؤ۔ اسی راستے سے گئے اسی راستے سے لوٹ رہے، ایسا نہیں، ایک راستے سے گئے راستہ بدل کر دوسرے راستے سے آدمی کو چاہیے کہ واپس گھر لوٹے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل و عیال پر وسعت کرو۔ عید کے دن بھی کچھ لوگ کنجوسی کرتے ہیں، عید کے دن بھی اہل و عیال پر وسعت نہیں کرتے، کھانے پینے میں وسعت کرنا، پھر ان کی بھی اپنے اہل و بیوی بچوں کی بھی کچھ تمنائیں خواہشیں ہوتی ہیں، ان کی خواہشات کو پوری کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، وسعت کا حکم دیا گیا۔ پھر جب عیدگاہ کو آئیں، اب وہاں پر جب خطبہ ہو تو خطبے کو توجہ سے سننا۔ جمعے کا خطبہ سننا وہ واجب ہے، جمعے کا خطبہ واجب، جمعے کے خطبے کے بغیر جمعے کی نماز نہیں۔ تو لہذا جب جمعے کا خطبہ شروع ہو جائے تو جو کوئی کھڑے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں تو گویا کہ واجب کو ترک کر رہے ہیں۔ واجب کو ترک کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہذا جہاں کہیں بھی آدمی ہو وہیں بیٹھ جائیں، تشہد کی حالت میں بیٹھیں، جس نماز میں ہم بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھنے کے لیے، اس حالت میں بیٹھ کر خطبہ سنتے ہیں۔ اس حالت میں بیٹھ کر خطبہ سننا جمعے کے دن واجب۔ عیدین کے موقع پر خطبہ سننا، عربی خطبہ سننا، وہ سنت مؤکدہ جو کہ واجب کے قریب ہے، وہ بھی تقریباً واجب ہی ہے، لیکن حکم میں تھوڑی سی خفت آ گئی۔ لیکن عیدین کا خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ اکثر لوگ نماز ہو گئی، چونکہ عیدین میں نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، نماز پھر پڑھ لیے، سلام پھیرے، فوراً عیدگاہ سے نکل گئے، گناہ ہے، خطبہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ لہٰذا خطبہ سننا عیدین کے موقع پر سنت مؤکدہ جو کہ واجب کے قریب ہے وہ ضروری ہے، سننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دینا، جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو ملاقات کریں، تقبل اللہ منا ومنکم، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔
اور ساتھ میں یغفر اللہ لنا ولکم، یہ دعا پڑھ کر آپس میں ایک دوسرے کو مصافحہ، معانقہ، مصافحہ یعنی ہاتھ کا ملانا، معانقہ یعنی کہ گلے کا آپس میں ملانا، اور پھر یہ دعا پڑھنا، یہ مسنون ہے۔ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کرنے والے کو ملامت نہیں، نہیں کرنے والے کو بھی ملامت نہیں۔ تو محترم دوستو، یہ عیدین کے، عید الفطر کے چند مخصوص اعمال تھے جو میں نے آپ احباب کے سامنے رکھے۔ صدقہ فطر کے بارے میں مجھے بولنا تھا لیکن وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل عید کے موقع پر آپ احباب کے سامنے صدقہ فطر کے تعلق سے بات آئے گی۔ ایک بات بتا کر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ صدقہ فطر عیدگاہ کو آنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اس کی مقدار یہ ہے، جو کوئی آدمی غریب ہے، یعنی زیادہ وسعت نہیں، جس کے پاس ہمارے زمانے میں سمجھنے کے لیے، جس کے پاس بی پی ایل کارڈ ہے، اور بی پی ایل کارڈ بھی ایسا کہ آدمی سچ بول کر لیا ہو، کچھ لوگ جھوٹ بول کر بی پی ایل کارڈ لیتے ہیں، ایسے نہیں، مالدار ہے، اپنے آپ کو غریب دکھا کر بی پی ایل کارڈ لے رہا، ایسا نہیں، جس کے پاس بی پی ایل کارڈ ہے اس کے لیے صدقہ فطر 100 روپے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی، خاص کر ہے عمدہ کاریں ہیں، ان کے لیے چاہیے کہ وہ کچھ زائد رقم نکالیں۔ 4 چیزوں میں صدقہ فطر ہے، گیہوں میں، جو میں، کشمش میں اور کھجور میں۔ گیہوں کو اگر ہم لیں گے جو کہ غریبوں کا صدقہ فطر ہے 100 روپے، اگر ہم جو میں چلے گئے تو 280 روپے آج کے ریٹ کے حساب سے۔ اگر کوئی آدمی کشمش میں، منیخے میں اگر نکالنا چاہتا ہے تو 980 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر، اور اگر کوئی کھجور کے ذریعے سے نکالنا چاہتا ہے تو 1120 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر۔ تو لہذا محترم دوستو، اپنی اپنی طاقت اور اپنی اپنی وسعت کے اعتبار سے عیدگاہ کو آنے سے پہلے صدقہ فطر کو نکال کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب سنتیں نہیں پڑھے ہیں، سنتیں پڑھیں۔